السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر میں ہوں محمد مالک. آج پاکستان کی تاریخ کا بہت ہی تاریخ دن ہے. 53 سال پہلے پاکستان دو ٹکڑے ہوا, بنگلہ دیش بن گیا, جس پہ بھی الزام دیں, کوئی پولیٹیشنز پہ دیتا ہے, کوئی فوج پہ دیتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی مسلم گورنمنٹ ایک ملک وہ ٹوٹ گیا. بدقسمتی یہ ہے کہ کل بھی اور آج بھی میں نے کوئی 10-15 بچوں سے جو آج کے بچے ہیں ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا 16 دسمبر 1977 اور 71 کو. یقین مانے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ ہماری تاریخ سے جو ہمارا سیکھنے تو دور کی بات ہے, ہم تو تاریخ یاد بھی نہیں رکھتے. پھر 2014 کا جو سانحہ ہوا ہے آرمی پبلک اسکول کا, جس میں تقریباً 144 کے قریب لوگ شہید ہو گئے, 133 بچے, ان کی پرنسپل, ٹیچر, سب کچھ, بڑا ہی ظالمانہ ایکٹ تھا. اور اس کے بعد پوری قوم لگتا تھا ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے. پھر ہم نے بڑی بڑی باتیں سنی. ہم نے سنا نیشنل ایکشن پلان بھی بنا. پھر ہم نے سنا کہ جی پورا ملک اکٹھا ہو گیا اور اب کسی کو جگہ نہیں ملے گی اس ملک میں. آج اسی ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر ٹیررزم بہت زیادہ سر اٹھا رہا ہے. کے پی کے اندر بہت برا حال ہے, بلوچستان کے اندر بہت برا حال ہے. ہم نے سیکھا کیا ان سے؟ باقیوں کو تو چھوڑیں, ان کی فیملیز آج تک سوالوں کے جواب مانگ رہی ہیں. احسان اللہ احسان جیسا آدمی جو اسپوکس پرسن بھی طالبان کا تھا, وہ بھی بڑی کنوینئنٹلی حراست سے غائب ہو گیا. بعد میں پتہ لگا وہ اپنے خاندان کے ساتھ ترکیہ میں ہے. میں نے ایک فارمر آرمی چیف سے پوچھا کہ کیا کیا آپ نے اتنی بڑی بات, یہی احسان اللہ احسان جس نے بعد میں مبارکبادیں دیں اور لی تھیں بچوں کو شہید کرنے پہ. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ جو بریگیڈیئر صاحب تھے جو اس کی حفاظت میں مامور تھے, ان کا مالک کریئر تباہ ہو گیا. کریئر کا تباہ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ جرنیل نہیں بنا, کچھ نہیں بنا, اس کو تو پھانسی لگنی چاہیے تھی. پھر فیملیز آج بھی انصاف مانگ رہی ہیں. آج ہی بہت سے سوالات ہیں. سپریم کورٹ نے بڑا اس کا وہ موٹو ایکشن لیا. پھر ایک انکوائری کمیشن بنا 2018 میں. اس پہ بھی بس تاریخوں پہ تاریخیں, باتوں پہ باتیں. اور آخری جو اس کی کوئی کارروائی ہوئی ہے وہ سنا ہے 2022 کے اندر. اس کے بعد اس کی میٹنگ بھی آج تک نہیں ہوئی. والدین کا دکھ آج بھی وہی ہے. ہم نے سیکھا کیا ہے؟ کیا اے پی ایس کے بعد ہم نے کچھ دیکھا اپنی پالیسیز میں چینج ہوتے ہوئے؟ کیا ہم نے سکوت ڈھاکہ کے بعد کچھ سیکھا؟ لگتا ہے کچھ بھی نہیں سیکھا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ جب اے پی ایس والا واقعہ ہوا, اس بعد نیشنل ایکشن پلان بنا, اس میں کمیٹی بنی ہیٹ سپیچ کی, نفرت آمیز سپیچز کے اوپر. انسیڈنٹلی میں بھی اس کا ایک ممبر تھا. میں نے اخبار میں ایک دن پڑھا کہ جی اس نے ایک ریکمنڈیشنز کی رپورٹ بنا دی ہے. میں نے کہا شاید میں نے میٹنگ مس کر دی ہے. میں نے 4-5 اور ممبران کو فون کیا. میں نے کہا آپ اس میٹنگ میں گئے تھے؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کب وہ میٹنگ ہوئی نہیں ہوئی. کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی اور اس پہ ایک کاغذ بھی بن گیا, اور اس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. میں ان بد نصیب لوگوں میں سے ہوں جو کچھ ہی گھنٹے بعد پشاور پہنچے تھے اے پی ایس میں. میں نے خود وہ لاشیں دیکھے, میں نے ان بچوں کی لاشیں دیکھی. وہ آج بھی آئی کین اسمیل دا بلڈ. اور جو وہاں پہ بارود کی اسمیل تھی, خون کی اسمیل تھی, سب کچھ. اور یقین مانے بہت دن میں سو تک نہیں سکا. ہم نے سیکھا کیا اس سے؟ لگ یہ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں. آج بھی تقریریں دیکھی ہم نے, پرائم منسٹر صاحب کی بھی تقریر, اس پہ بیان آیا, اس پہ وزیر اعظم کا بھی بیان آیا, پریزیڈنٹ صاحب کا بھی بیان آیا, اور بھی بہت لوگوں کے بیانات ہیں. بٹ آن گراؤنڈ نتھنگ از ہیپننگ. ہم اتنی بدقسمت قوم بن گئے ہیں, بے حس قوم بن گئے ہیں. ملک ٹوٹتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں. ہمارے بچوں کے لاشیں پڑے ہوتے ہیں کمروں میں تو ہم ان کو بھی بھول جاتے ہیں. ان کے والدین نہیں بھولے, ان کے گھر والے نہیں بھولے. قومیں اس طرح نہیں بنتی, قومیں اس طرح تباہ ہوتی ہیں, بنتی نہیں. اینی وے 2014 میں نے ایک ٹریبیوٹ بنایا تھا انہی بچوں کے لیے. میں آج کا پروگرام وہیں سے شروع کر رہا ہوں, اور یہ مومنٹ جو ہے میں چاہتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ شیئر کریں. اینڈ وی ہوپ کہ ہمارے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, چاہے وہ سول میں ہیں چاہے وہ فوج میں ہیں, خدارا اپنی کرسیوں کے آگے ذرا ان بچوں کا دکھ بھی سمجھیں, اور ان کے ماں باپ کا دکھ بھی سمجھیں, اور اس ملک کا دکھ بھی سمجھیں. یہ پہلے آپ دیکھ لیں, پھر ہم اپنا پروگرام شروع کریں گے. وہی سیاست کی باتیں ہوں گی, وہی سب کچھ ہوگا. لیکن فار اے 2 منٹس میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ان بچوں کو یاد کر لیں جو اگر آج زندہ ہوتے تو نوجوان ہوتے. لیکن ان کے ماں باپ, وہ بچے تو جوان نہیں ہوئے لیکن ان کے ماں باپ بہت جلدی بوڑھے ہو گئے.
بچپن تمہاری گود میں آنے سے کترانے لگے، جب ماں کی کوکھ سے جھانکتی زندگی باہر آنے سے گھبرانے لگے، سمجھو کچھ غلط ہے۔ جب تلواریں پھولوں پر زور آزمانے لگیں، جب معصوم آنکھوں میں خوف نظر آنے لگے، سمجھو کچھ غلط ہے۔ جب اوس کی بوندوں کو ہتھیلیوں پہ نہیں، ہتھیلیوں کی نوک پر ٹھہرنا ہو، جب ننھے ننھے تلووں کو آگ سے گزرنا ہو، سمجھو کچھ غلط ہے۔ جب کلکاریاں سہم جائیں، جب توتلی بولیاں خاموش ہو جائیں، سمجھو کچھ غلط ہے۔ کچھ نہیں، بہت غلط ہے، کیونکہ زور سے بارش ہونی چاہیے تھی پوری دنیا میں، ہر جگہ ٹپکنے چاہیے تھے آنسو، رونا چاہیے تھا اوپر والے کو آسمان سے پھوٹ پھوٹ کر، شرم سے جھکنی چاہیے تھی انسانی سبھیتا کی گردنیں۔ سوگ نہیں، سوچ کا وقت ہے، ماتم نہیں، سوالوں کا وقت ہے۔ اگر اس کے بعد بھی سر اٹھا کر کھڑا ہو سکتا ہے انسان، سمجھو کچھ غلط ہے۔ بہت کچھ غلط ہے۔ بہرحال یہ تو کل کا پاکستان تھا، اب آج کے پاکستان میں واپس آ جاتے ہیں، وہی پاور گیمز کی بات کرتے ہیں۔ آج بھی عمران خان صاحب والا ایشو چل رہا تھا، ان کی کال افیکٹو ہو جانی چاہیے تھی، اب بتایا جا رہا ہے کہ کال ڈیلے ہو گئی ہے سول نافرمانی کی۔ اس سے پہلے ان کے چیف منسٹر جو کے پی کے ہیں، انہوں نے بڑی دھواں دار تقریریں کی، اب وہ اسلحہ لے کے آنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کنفیوژن ہے، بہت کچھ۔ آج ان کو ملاقات کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ یہ سب اپنی جگہ چل رہا ہے۔ اب دیکھنا آگے بات کہاں چلے گی۔ مولانا صاحب کا وہ مدرسہ بل کا جھگڑا چل رہا ہے، پہلے بتایا گیا کہ جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے، گھنٹہ دو پہلے اطلاع آئی کہ جوائنٹ سیشن بھی ملتوی کر دیا گیا ہے، تو کلیئرلی وہ باتیں طے نہیں ہو سکیں۔ اگرچہ آف دا ریکارڈ جب ان سے بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ والے بتاتے ہیں کہ ہم نے طے کر لیا ہے، ہم ان کو اسلام آباد کی حد تک جو وہ مانگ رہے ہیں ان کو ہم دے دیں گے، بیکاز یہی ہمارا ڈومین ہے، ہم پروونسز کی تو لیجسلیشن نہیں کر سکتے۔ تو وہ بھی غصہ اپنی جگہ ہے، وہ دیکھتے ہیں اس پہ آگے کیا ہوتا ہے۔ آج عمران خان صاحب سے بھی شاہ محمود صاحب نے بھی ملاقات کی، وہ اپنے کیس کے لیے آئے ہوئے تھے، سنا انہوں نے بڑی لے دے کی، انہوں نے دبا کے بجایا اپنے پارٹی لیڈرز کو، انہوں نے کہا نہ ہمیں عزت دیتے ہیں، نہ ہمیں آ کے ملتے ہیں، اور بالکل کافی انہوں نے سخت باتیں کی ان کی۔ اور اب ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ کل خان صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آج ان کو 500 دن ہو گئے تھے، تو اس لیے انہوں نے آج بھی اس پہ ایک کافی سٹرونگ بیان داغا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ڈی چوک میں دور حاضر کے جنرل ڈائر نے قوم کو اپنا غلام گردانتے ہوئے نہتے اور پرامن شہریوں پر بلا اشتعال گولیاں چلوائیں، ہم اس واقعے کو کبھی بھولنے نہیں دیں گے اور اپنے ورکرز اور شہداء کو انصاف دلائیں گے۔ اور کہا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں ساری عمر جیل میں گزارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وقت کے یزید کے آگے کبھی نہیں جھکوں گا۔ سو ان کا وہی ٹیمپرامنٹ چل رہا ہے، وہی سب کچھ چل رہا ہے، چیزیں جا کر رہی ہیں۔ اور میں ابھی پروگرام میں گیسٹ کو انٹروڈیوس کرنے کے بعد آپ کو میں خبر بھی آپ سے شیئر کروں گا کہ جو اعلیٰ ترین قیادت ہے پاکستان کی، اس نے عمران خان کے بارے میں فیصلہ کیا کیا۔ ہمیں جوائن کیا ہوا بلال کیانی صاحب نے، سینئر لیڈر پی ایم ایل این اور ایم این اے بھی ہیں، اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل پی ایم ایل این بھی ہیں، بہت شکریہ بلال آپ کا۔ حافظ عبداللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سینئر لیڈر ہیں جے یو ایف کے۔ ہمیں تیمور جھگڑا صاحب نے بھی جوائن کیا، پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر ہیں، فارمر فائنانس اینڈ ہیلتھ منسٹر ہیں کے پی کے۔ اور لیکن آپ سب کی اجازت سے میں کوئکلی ایک 2 منٹ کا بیپر لینا چاہ رہا ہوں فیصل چودھری صاحب سے، جو لائر ہیں خان صاحب کے اور ملے بھی ہیں آج عمران خان کو۔ السلام علیکم فیصل۔ جی السلام علیکم مالک۔ دو آپ جو باتیں بتائیں، ایک تو سنا ہے وہاں پہ شاہ محمود صاحب کافی گرجے برسے ہیں، انہوں نے کہا پارٹی نے تو لیڈرز بالکل، یا آپ نے کیا، میں ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے اس قسم کا بھی ورڈ یوز کیا کہ کیا آپ نے جوکرز اپوائنٹ کر دیے ہیں، نہ ملتے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، اور نہ وہ ہمارے سے بات کر رہے ہیں، نہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کل اناؤنس کر دیں کہ ابھی سول نافرمانی کی تحریک پوسٹ پون ہو گئی ہے۔ دیکھیے مالک، شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، کافی ڈیٹیل ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے۔ اب یہ میں تو نہیں کنفرم کر سکتا کہ ویسے ورڈ ہوئے یا نہیں ہوئے، بٹ آبویسلی جو یہ بات تو آپ کو پتہ ہے، شاہ محمود صاحب نے جب یہاں پہ اے ٹی سی میں پہلے آئے تھے تو وہ بھی یہ گلا انہوں نے پہلے بھی کیا تھا
اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا گلا سینئر لیڈر ہونے کی وائس چیئرمین آف پارٹی، تو ان سے ملاقات لوگوں کی ہونی چاہیے. اگر پارٹی لیڈرشپ جو بھی اس وقت موجودہ ہے ان کو اپنے مصروفیت سے وقت نکالنا چاہیے، اور جو بھی انکارسریٹڈ سینئر لیڈر ہیں ان کی رسپیکٹ اور کرٹسی بھی ڈیمانڈ کرتی ہے. دیٹ از مائی پرسنل اوپینین کہ بالکل جانا بھی چاہیے اور ان سے گائیڈ لائن بھی لینی چاہیے. آخر شاہ محمود صاحب ہیں، چودھری ریاض صاحب ہیں، یاسمین راشد ہیں، عمر شفا سیما ہیں، یا محمود رشید صاحب ہیں، یا دیگر جو لوگ ہیں، ان کا بڑا عمریں گزری ہیں یہ سیاست کی دشت میں، تو ان سے اگر ملیں گے تو زیادہ اچھا مشورہ بھی ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں کے بڑے تجربے سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. پارٹی کے لیے قربانیاں بھی ان سب کی بہت ہیں. عمران خان صاحب بھی بہت عرصے سے قربانی دے رہے ہیں، جیل میں ہیں. ان کی خاندان نے، ان کی بیگم نے، ان کی بہنوں نے بھی، ان کی بیگم نے بہت ٹف قید 10 مہینے کی نکالی ہے. ان کی جو بہنیں ہیں وہ بھی انہوں نے جعلی اور فضول پرچے جو ہیں وہ فیس کر رہی ہیں. تو یہ لیڈرشپ وہاں پہ جائے گی تو اس سے کوئی میرے خیال میں مرتبے میں اضافہ ہوگا. تو ایک تو بات یہ ہے کہ باقی شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کی جو گفتگو ہے وہ ہوتی رہی کافی لمبی، اور پولیٹیکل لوگ ہیں تو اپنی پولیٹیکل جو گفتگو ہے وہ تو جاری رہی. ایز فار ایز سیکنڈ لمب آف یور کوشچن از کنسرن کہ جو محمود خان اچکزئی صاحب اور دوسرے لوگوں کی جو رائے ہے یا اپیل ہے وہ ان کے بارے میں ان کو بریف کیا گیا تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ بالکل محمود خان اچکزئی صاحب یا دوسروں کی وہ رائے کو بڑی اہمیت بھی دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آئی ول کنسیڈر اٹ، اور پھر کل اپنے لائحہ عمل کا وہ اعلان بھی کریں گے، اور وہ خود اپنا لائحہ عمل صبح جو ہے وہ واضح بھی کریں گے کہ بیکاز آج میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ڈیو ٹو وہ کافی رش ہوتا ہے تیسری کا جب ہوتا ہے تو میڈیا سے انٹریکشن ان کا نہیں ہو سکا. اور نہیں، انہوں نے کیا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم کل پوسٹ پون کروں گا ابھی میں، کہ ابھی انہوں نے کہا کہ لائحہ عمل بتاؤں گا کل؟ نہیں، انہوں نے کل میرے ساتھ جو بات ہوئی ہے یا اس میں تو انہوں نے کہا کہ کل وہ اس پہ فردر لائحہ عمل دیں گے. دیکھیے ملک، دیکھیں نا، عمران خان صاحب ہے جیل میں. یہاں پہ بات جو ہوتی ہے نارملی ہمارے لوگ اگنور کر دیتے ہیں کہ ایک لمیٹڈ فلو آف انفارمیشن ہوتا ہے. پھر آج جو ان کو زیادہ لوگ ملے ہیں، نارملی اتنے لوگ ملتے بھی نہیں ہیں، اور پولیٹیکل پارٹی سے بھی ایکسیس ان کی جو ہے وہ روکی گئی ہے. 3 مہینے سے کوئی بھی ان کا جو پارٹی کے دوست ہے وہ مل ہی نہیں سکا. آج علی امین کو بھی نہیں ملنے دیا گیا. تو اس چیز سے ایک بات کا الاؤنس تو آپ کو دینا پڑے گا نا کہ ہی از ناٹ سٹنگ ان ہز ڈرائنگ روم ان بنی گالا، اور لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بالکل ایسی بات ہوگی. جو آزادی مجھے آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کی ہے یا باقی دوستوں کو ہے وہ تو ان کو اویلیبل نہیں ہے، اور حکومت جو ہے بیکاز ٹھیک ہے. تو چلیں، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل لائحہ عمل کا اپنا وہ اعلان کریں گے آگے کا؟ جی کل اعلان کریں گے. اور یہ کیوس ہے، لاسٹ سینٹنس الاؤ می، یہ جو کیوس ہے اور یہ فیئر فیکٹر ہے کیونکہ گورنمنٹ اس کی بینیفیشری ہے اور ان کا ایڈیفیسی اس فیئر کے اوپر ہے، اس لیے یہ اس کو کمی بھی آنے نہیں دیتے. آپ جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی تھی دیکھیے کہ حکومت جو ہے نا وہ فوراً سیبوٹاج کرنے کی طرف چلی جاتی ہے. وہ آپ کے گڈھا پور صاحب ہی کر دیتے ہیں. پہلے لاشیاں اور جنازوں کی باتیں کر رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے ہم مسئلہ لے کے آئیں گے، دیکھیں گے کون روکے گا. سیبوٹاج تو آپ کے چیف منسٹر کے پی کرتے ہیں. وہ تو آپ نکالیں تو جو لاشیں یہاں صاحب جو یہاں سے پنجاب میں گئی ہیں، یہاں سے بلوچستان میں گئی ہیں، ان کا بھی تو کوئی ذکر ہو نا. ٹھیک، ان کے اوپر بھی تو کوئی ٹھیک ہے فیصل. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ آپ نے ہمارے سے بات کی. تیمور صاحب بھی ہمیں جڑے ہوئے ہیں. تیمور جھگڑا صاحب، ذرا آپ سے شروع کروں گا کیونکہ سارا مسئلہ اس وقت پی ٹی آئی کا ہی چل رہا ہے. یہ ذرا سن لیں گڈھا پور صاحب نے کیا کہا ہے پچھلے 1-2 دنوں کے اندر جو یہ باتیں کر رہے ہیں. فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب ہے. پیغام دے رہا ہوں تمام لوگوں کو کہ اس دفعہ فیصلہ کن جنگ کے لیے ہم نکلیں گے تو اپنے گھروں میں ہم بتا کے نکلیں گے. اگر ہم واپس نہ آئیں پھر ہمارے جنازے پڑھ لینا. کفن باندھ کے ہم نکلیں گے. فائنل کال کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان گھروں میں بتا کے آ جانا. سب سے پہلے میں تو بھی اناؤنس کر رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کو میرا پیغام ہے کہ اس فائنل کال میں جب میں نکلوں گا تو اس کے بعد اگر میں واپس نہیں آتا تو سمجھ جاؤ کہ بس میں نہیں آؤں گا. کوئی جنازہ پڑھنا ہے، کوئی جو کرنا ہے کر لینا. ہم تو آزادی کے لیے، جی کی آزادی کے لیے، اس قوم کے لیے نکلیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس دفعہ سر پر کفن باندھ کے نکلیں گے. یہ فائنل کال ہوگی. اس کے بعد جب تک ہمیں یہ حق نہیں ملتا ہم میں سے کوئی واپس نہیں آئے گا. وہی بندہ آئے بھائی جو بتا کے آئے کہ پھر جب گھر والوں کو یہ نہیں کہ پھر واپس کب آؤ گے.
वापसी नष्टा वापसी भाई आजादी से रहा आजादी ना बगैर वापसी नहीं। मैं अली अमीन खान अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान रखकर हल्फ उठाता हूँ, इमरान खान ने जो मुझे कॉल देनी है नवंबर के महीने में, तो के फैसला कुन कॉल होगी, उसके ऊपर चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरा सब कुछ चला जाए, मैं उस वक्त तक जब तक इमरान खान को रिहा नहीं कराऊंगा अपने घर वापस नहीं आऊंगा। की आजादी लेने तक हमारी ये जंग जारी रहेगी। और हम ये करते हैं कि जब तक हमने कब्र के पहाड़ को ना तोड़ा, हम मरेंगे भी सही और हम मारेंगे भी सही। तैयार हो। अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। इमरान खान खुदा का वास्ता है, ये पुरअमन का लात फिर छोड़ देना। हम निकलेंगे, हम पुरअमन का नारे के बगैर निकलेंगे। जो गोली चलाने वाला निहत्थे पे गोली चलाता है और अपने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हमें उनको रोकना पड़ता है, फिर हम असला लेके जब निकलेंगे फिर हम दिखाएंगे भागता कौन है, इसमें कितना दम है, तुम लोग नजर नहीं आओगे। मैं आपको वादे पैगाम दे रहा हूँ, गोली क्यों चलाई इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। गोली किसने चलाई, क्यों चलाई, किसके कहने पर चलाई, हर एक बंदा जवाबदेह है। आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब भी देना पड़ेगा, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। झगड़ा साहब, ये गंडापुर साहब क्या मिल गए हैं गवर्नमेंट के साथ? हर बारी बहाना दे देते हैं गवर्नमेंट को मुज़ाकरात ना करने का, कुछ ना करने का। पहले कहते थे जनाजे होंगे, सारे जनाजे तैयार हो जाओ, बताओ। अब कह दिया मसला लेके निकलेंगे और अब आगे से गोली भी चलेगी। तो गवर्नमेंट को तो पका के प्लेट पे रख के दे देते हैं कि ठीक है यार, आप लोग तो आ रहे हैं हमला करने, हम आपसे बात क्यों करें। क्या ये गवर्नमेंट की साइड पे हो गए हैं? बिकॉज पीटीआई को तो इनके बयानात से मुझे फायदा होता नजर नहीं आता, खुद वापस चले जाते हैं। देखें मालिक साहब, मुझे जरा सीरियस जवाब जो है वो देने दें। ये बड़ा सीरियस सवाल है। आई एम नॉट सेइंग इट इन जेस्ट, आई मीन इट। एक तरफ आप बात करते हैं मुज़ाकरात की, आपका केपी का चीफ मिनिस्टर उठ के कहता है हम असला लेके भी आएंगे, गोली भी चलाएंगे। गवर्नमेंट कहती है देखें यार, ये तो हमला करने आ रहे हैं, आप हमें क्यों कहते हैं इनसे बात करें। पहली बात यह है कि इन बयानात से एग्री तो नहीं किया जा सकता, इसमें तो कोई जो है वो शक नहीं है, जहां तक जो है वो कॉल टू आर्म्स टाइप के बयान है वो जिस साइड से भी आए। दूसरी बात यह है कि ये आपने अली खान के सीएम साहब के कुछ बयानात चलाए, अनफॉर्चुनेटली ये हमारे पॉलिटिकल रेटरिक का हिस्सा बनते, लेकिन उन्होंने शायद इससे बहुत ज्यादा बार जो है वो एक्चुअली बात इससे बहुत ज्यादा सेंसिबल की है, और शायद मेरे से जाती तौर पे ज्यादा उनके सेंसिबल होने की तारीफ जो है वो पीएमएलएन के लोगों ने की है, जिनसे वो जो है ऑब्वियसली उनका जो है वो इस्लामाबाद में मीटिंग्स में वफाकी हुकूमत के साथ वो वास्ता पड़ता है स्टार्ट से, इंक्लूडिंग मेरे दोस्त हैं बिलाल कियानी साहब, इन्होंने अक्सर उनकी तारीफ की है कि वो मीटिंग्स में बड़ा सेंसिबल जो है वो पोजीशन इख्तियार करते हैं, व्हिच इज व्हाई आई एग्री कि इस टाइप का बयान जो है वो किसी को देना नहीं चाहिए। तो क्या ये जेकिल एंड हाइड वाली स्टोरी है? स्प्लिट पर्सनालिटी है कि इस्लामाबाद में पर्सनालिटी और होती है, पेशावर में और होती है? क्या हमें भी समझा दें ना, हम तो बिलाल कियानी साहब भी सियाने आदमी हैं, वो आधी बात नहीं बताएंगे, हमें बता दें क्या उनकी स्प्लिट पर्सनालिटी है, क्या जेकिल एंड हाइड वाला फिनोमिनन है कि बाहर कुछ कहते हैं अंदर कुछ कहते हैं? नहीं, आपको पता है कि ये अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत का एक हिस्सा बन गया है, जहां पे रेटरिक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट एक जगह ले जाता है। मैं ऑन द रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूं, और आप जाके देख ले, पीटीआई जो है वो एक पुरअमन जमात थी, है, हमेशा रहेगी, और दिस इज टू सीरियस अ मैटर इसलिए कि ये जिन लोगों की लाश जिनके साथ हम कल एक जो है वो पुरअमन यौम शोहदा के इज्तिमा में बैठे थे, जो शायद टीवी को रिपोर्ट करने की इजाजत भी नहीं होगी, जब हुकूमत जो है वो उसको डिनाई करती है, और हम पीटीआई के कुछ लीडरान के सिलेक्टेड स्टेटमेंट्स पे फोकस करते, तो ये हम आम पाकिस्तानी के साथ ज्यादती कर रहे हैं। और जो आपने बड़ा जबरदस्त सेगमेंट चलाया, जो 1971 की डिबाकल है 16 दिसंबर की, या जो एपीएस का डिबाकल है, वो बार बार हमें यह दिखाता है कि हम तारीख से कुछ सीखते नहीं। चले, मैं जरा बिलाल कियानी साहब से ही पूछ लेता हूं कि वो कह रहे हैं बड़ी अच्छी बातें करते हैं, इस्लामाबाद के अंदर होते हैं, फिर आप उनकी ये वाली बातों को बहाना लेके मुज़ाकरात से क्यों भाग जाते हैं?
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. سب سے پہلے تو جو آپ نے بہت ہی ایک جو آپ نے ایک افسوسناک اور بہت دکھ ہوا دیکھ کے جو آپ نے پیکیج آغاز میں چلایا. ایک ثانیہ ہے جس کی آج برسی ہے, 10ویں برسی ہے. 132 بچے شہید ہوئے, 147 کل جانیں گئیں اس دن جی. تو یقیناً یہ ہمیں ہر سال یہ دن یاد رکھنا چاہیے. اور میرے جی خود یہ بھی ہمارے اپنے بچے تھے جی. آئی ایم دا فادر آف اے 7-year-old اینڈ اے 10-year-old. میرا ایک بیٹا 7 سال کا ہے, 10 سال کا ہے. میں سوچ بھی نہیں سکتا جس کرب سے وہ والدین گزرے تھے اور آج بھی گزر رہے ہوں گے. میں بتا رہا ہوں بلال, میں نے وہ باڈیز دیکھی, آپ نے ذکر کیا تھا جی. آپ آج بھی وہ یو کانٹ گیٹ دیم آؤٹ آف یور مائنڈ. بالکل جی, اور آئی کین اونلی امیجن جی. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ بچے تو جلدی چلے گئے اور وہ جوان نہ ہو سکے, مگر ان کے والدین یقیناً بہت جلد بوڑھے ہو گئے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ جی سب کو اس موقع سے بچائے. میرے خیال سے دنیا میں اس سے بڑا امتحان نہیں کہ آپ کو اپنے بچے دفنانے پڑیں. بس یہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آگے ہمیں اس طرح کا ثانیہ نہ فیس کرنا پڑے. بدقسمتی سے پھر دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے. ان دنوں میں آپ کو یاد ہے کہ ودن 7 یا 8 دنوں کے اندر اس ثانیہ کے نیشنل ایکشن پلان بنا. نواز شریف صاحب نے لیڈ کیا, سب پارٹیز کو دعوت دی, اور پھر رد الفساد و ضرب عضب کے آپریشنز ہوئے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ. کراچی میں بھی کلین اپ آپریشن ہوا اور کافی حد تک دہشت گردی کا کنٹرول کر لیا گیا, بلکہ خاتمہ ہی ہو گیا جی. 2018 تک جس طرح کے واقعات ہم اس سے 5 سال قبل دیکھ رہے تھے اس سے تو بالکل ختم ہو گیا تھا. مگر بدقسمتی سے میں اب اس کی تفصیل نہیں جانا چاہتا. اس کے بعد پھر انہی دہشت گردوں سے بات چیت کا, مذاکرات کی بات ہوئی, اور میرے نزدیک وہ ایک وجہ بنی ہے کہ اب پھر سے دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے, جس کی وجہ سے پچھلے چند ماہ میں ہم نے دیکھا کہ افواج پاکستان کے دیگر جوانوں نے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے دیگر جوانوں نے بہادری سے دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جان کی قربانی دی ہے. مگر وی نیڈ کلیکٹیو ایفرٹ. سیاست سے لیکن یہ بتائیں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں جب آپ بیٹھے تھے. دیکھیے مالک صاحب میں جو بات انہوں نے کی ہے نا جی, جھگڑا صاحب نے سب سے پہلے تو میں ان کی یہ بات اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جو انہیں اسٹارٹ میں ہی کہی کہ یہ اس طرح کی کال ٹو آرمز والی بات یا اسلحہ لے کے آنے والی بات, انہوں نے کہا جی کوئی بھی کرے تو غلط ہے. تو آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ دیٹ ہی سیڈ دیٹ, اینڈ دیٹ از واٹ شوڈ بی سیڈ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے میں تو صرف یہ کہتا آیا ہوں کہ میں نے خود ایک میٹنگ میں دیکھا, اسمگلنگ سے متعلق ایک میٹنگ تھی ایپیکس کی میٹنگ کی, جہاں پہ مجھے موقع ملا تھا موجود ہونے کا. کچھ اور میٹنگز ہوئیں جہاں پہ گنڈاپور صاحب آئے, ایس سی ایم کے پی, انہوں نے اپنی بات کی. وزیر اعظم نے سب وزرائے اعلیٰ کو ڈیو رسپیکٹ دی اور ان کی بات سنی, اور ایک سنجیدہ قومی ایشو کے اوپر, چاہے وہ اسمگلنگ تھی, بجلی کی تھیفٹ تھی, دہشت گردی تھی, اس کے اوپر سنجیدہ اس طرح ہی ہونا چاہیے. مگر بدقسمتی سے گنڈاپور صاحب کے معاملے میں وہ دوز ہیو بین دا ایکسیپشنز ناٹ دا رول. دیکھیے جھگڑا صاحب کی پوزیشن ڈیفیکلٹ ہے, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ ہی ہیز ٹو جسٹیفائی دس اینڈ ہاؤ ڈز ون جسٹیفائی اٹ. مگر بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ سیاسی ریٹرک ہمارے بیانیے کا یا ہماری سیاست کا حصہ بن گیا, ایسا نہیں ہے. کوئی اور وزیر اعلیٰ ایسی باتیں نہیں کر رہا, کوئی اور شخص قریب بھی اس طرح کی ذمہ دارانہ عہدے پر ہو وہ اس طرح کی باتیں کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. ایک بھی اس طرح کا بیان جو ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہے کسی بھی اس طرح کے شخص کا جو خیبر پختون یا کسی بھی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو. مگر یہاں پہ ہم نے دیکھا بدقسمتی سے یہ اب ایک روٹین بن گئی ہے. اور دیکھیے بات صرف علی امین گنڈاپور صاحب کے پرسوں کے بیان کی نہیں ہے, مطلب کہ اگر آپ کہیں کہ مذاکرات کے حوالے سے کیوں یہ ایک عدم اعتماد کی فضا ہے. گنڈاپور صاحب نے کہا کہ جی کلیئرٹی نہیں ہے, ان سے ملیں گے تو پتہ لگے گا, بلکہ اگر بیان ہے تو چلا دیجیے گا بڑی صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بھی کس طرح ہوگی سول ڈس اوبیڈینس, خان صاحب سے ملیں گے تو بات ہوگی, وہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے. دیکھیے بات یہ کہ ایک تو مجھے اس چیز کی سمجھ سنا دیں ایک سیکنڈ. پارٹی کی طرف سے خان صاحب نے ہی کیا تھا اعلان, اس کے اوپر کلیئرٹی ابھی تک نہیں آئی ہے. ہم ویٹ کر رہے ہیں جب کلیئرٹی آ جائے گی کس طریقے سے کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, جب کلیئرٹی آ جائے گی تو کریں گے. تو تاریخ آگے ہوگی نا سر, پہلے 13 کو تھی یہ یوم شہداء جو تھا وہ اب ہو گیا ہے سر 15 کو. خان صاحب نے آج سے 3-4 دن پہلے اس کو چینج کر دیا تھا, تو obviously پھر اس کے بعد ہی وہ سلسلہ ہوگا. وہ تو خان صاحب کا فیصلہ ہے. آپ کیا تاریخ کی ابتدا انہوں نے کب کرنی ہے وہ خان صاحب کی ٹیک ہے, وہ خان صاحب کا فیصلہ ہے کہ وہ کون سی تاریخ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. پاکستان تحریک انصاف نے آج سے سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کرنا تھا. آج اگر تحریک شروع نہیں ہوئی تو اس کی مین وجہ یہ تھی کہ چونکہ مذاکراتی کمیٹی بنی تھی اور ہماری خواہش تھی کہ مذاکرات جو ہے حکومت کے ساتھ شروع ہو جائیں, لیکن نہیں ہوئے. اس کے بعد اب آئندہ کا لائے عمل کا اعلان ہوگا. کیا کیسے سول نافرمانی شروع ہو سکتی ہے, کہاں سے ہو سکتی ہے, اعلان اب عمران خان کریں گے. پی ٹی آئی کی کنفیوژن پہ تو واپس آتا ہوں, ان سے بات کر پوچھوں گا. لیکن عبداللہ صاحب یہ بتائیں, انہوں نے بھی ایک بات کی کہ جی بڑا کچھ کنٹرول ہو گیا تھا, پھر 2018 میں آئے انہوں نے بات. آپ خود بچے ہیں قاتلانہ حملوں میں, آپ تو خود آپ سے ٹیررزم کو ذاتی طور پہ کسی نے نہیں دیکھا. یہ ٹیررزم جو دوبارہ اتنا بڑھ گیا ہے کے پی میں,
کیا اس کا زیادہ الزام پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ پڑتا ہے؟ کس پہ پڑتا ہے؟ کیوں بڑھ گیا؟ کہ انہوں نے کوئی بات چیت کی، وہ کہتے ہیں جی ہم نے لوگ بلائے واپس، یہ لوگ یہ کہتے ہیں جی انہوں نے 5000 بندہ لا کے سیٹل کر دیا، ان کے لوگ کہتے ہیں دکھائیں کس کو سیٹل کیا، ہم نے کسی کو سیٹل نہیں کیا۔ ایک بات چیت چل رہی تھی ری سیٹلمنٹ کی لیکن ہوئی نہیں۔ مجھے ایک فارمر آرمی چیف نے بھی کہا کہ جی بات ہو رہی تھی ری سیٹلمنٹ کی، لائے نہیں گئے۔ ایک تو یہ بتائیں کیا لوگ لا کے سیٹل کیے ہیں انہوں نے ان کی فیملیز اور ان لوگوں کو، اور دوسرا کتنا اس میں حصہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوا ہے یا ان کی وجہ سے ہوا ہے جو اتنا بڑا ٹیررزم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محمد مالک صاحب، کافی دیر کے بعد میری باری آئی۔ بات یہ ہے کہ بات چلی اسلحے کی، جنازے کی اور گولی کی۔ پہلے تو میں جمعیت علماء اسلام کی موقف آپ کے سامنے، پوری قوم کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ شدت پسندی، انتہا پسندی، گولی، یہ میرے بارے میں یا میری پارٹی کی جمعیت علماء اسلام کے بارے میں یہ بلیم کیا جاتا تھا، لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، پوری یقین سے کہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کی بنیاد سن 1919 میں رکھی گئی، اور اس سے پہلے جمعیت یا جس نے جماعت کی بنیاد رکھی وہ مزاحمتی سیاست کرتے رہے انگریز کے خلاف، لیکن انہوں نے جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی کہ آج کے بعد ہم جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعیت علماء اسلام فرقہ پرست جماعت نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام مسلک پرست جماعت نہیں ہے، شدت پرست جماعت نہیں ہے، لسان پرست جماعت نہیں ہے، بلکہ جمعیت علماء اسلام کیا ہے؟ اس کا موٹو یہ ہے کہ وہ انسان پرست جماعت ہے۔ کیوں انسان پرست ہے؟ میں، آپ، بلال بھائی، ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ وہ تو ایک قوم کے لیے نہیں تھا، وہ پوری انسانیت کے لیے تھا۔ لہٰذا جب میں اسلام کی بات کرتا ہوں تو پھر میں انسانیت کی بات کرتا ہوں۔ یہ انسان پرست جماعت ہے جمعیت علماء اسلام، یہ مسلم پرست جماعت ہے، جمہوریت پرست جماعت ہے، یہ قانون پرست جماعت ہے، آئین پرست جماعت ہے، اعتدال پرست جماعت ہے، وحدت پرست جماعت ہے، اور دلیل کی طاقت کی بات کرنے والی جماعت ہے۔ اب بیچ میں اسلحہ اور گولی اور جنازے کہاں سے آ گئی؟ ایک جمہوری اور سیاسی جماعت۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اس پر میں کمنٹ کرتا ہوں کہ ایک پاکستان کے 4 اکائیاں ہیں، ایک اکائی کے سربراہ کہتے ہیں کہ میں گولی اور اسلحے کے ساتھ آؤں گا۔ یہ کون سی سیاست ہے؟ سب سے زیادہ نقصان یہ سیاست اپنے پارٹی کو دے رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جب لوگ مارے جائیں گے تو پھر ہمارا حق ہے، پھر ہم مسئلہ اٹھا لیں۔ لیکن نا میں یہ بات، گولی کس نے کہا کہ یہ حکومت نے درست کیا ہے جو گولی چلائی؟ جب آپ گولی کی سیاست کریں گے تو پھر آپ میں اور اس میں کیا فرق ہوا جو حکومت نے کیا آپ کے کہنے کے مطابق؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست، پاکستان کی جمہوریت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بات کی سن 1971 کی سانحے کی، آپ نے بات کی اے پی ایس کی، یعنی نوجوانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 71 کا سانحہ کیا تھا۔ صحیح بات، ان کو یہ پتہ نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ یہ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ماضی نہیں سکھاتے ہیں کہ ماضی میں کامیابیاں کیا ہے، ناکامیاں کیا ہے، اور ناکامی کا کردار کون تھا اور کامیابی کا کردار کون تھا، یہ ہم واضح نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے نوجوانوں کے اندھیرے میں رکھے ہیں۔ تاریخ تو کیا، ہم دن میں 5 نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ میں ایک بات کر رہا ہوں، دن میں ہم 5 نماز پڑھتے ہیں۔ بہت اچھی بات میں کر رہا ہوں، یہ کہ سبق ہوگا پورے نوجوانوں کے لیے۔ ہم دن میں 5 نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 4 گھنٹے کے بعد ہمارا نماز کی ذمہ داری ہم پر متوجہ ہوتی ہے۔ آپ بتائیے، پاکستان کے بہت بڑے بڑے نام ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں ہمارے کرکٹ میں۔ ان سے پوچھا جائے کہ ظہر کی نماز کتنی رکعت ہے، عشاء کی نماز کتنی رکعت ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو جب یہ پتہ نہیں ہے، تاریخ کا کیا پتہ ہوگا ان کو سن 1971 کا؟ میں سر لیکن یہ پوچھیں کہ جو یہ ٹیررزم بڑا ہے، کیا لوگوں کو لا کے سیٹل کیا گیا؟ آپ آیا اس بات پر، یہ سوال آپ کا ہے نا، یہ سوال پوری قوم کا ہے کہ ہم نے رد الفساد کیا، ہم نے ضرب عضب کیا، ہم نے پتہ نہیں کیا کیا آپریشن کیے، اور اس پوری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 120-150 پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر نقصان ہوا معاشی طور پر۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ، جس میں فورسز بھی، جس میں عوام لوگ، سب اس میں شہید ہوئے۔ کوئی بھی برادری اس سے محفوظ نہیں رہا۔ تو دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ امن و امان بہتر کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اور پھر آپ نے کہا کہ دہشت گرد ختم ہو گئے۔ افغانستان میں ایک دوست حکومت آ گئی، یہاں سے کون گیا؟ وہاں کا 2 کپ چائے بہت مشہور ہے، ایک ابھینندن کی کپ، ایک جنرل فیض کی کپ۔ خود عمران خان نے نہیں کہا کہ 45,000 طلباء کو ہم نے آ کے طالبان کو یہاں سیٹل کیا، اس میں اتنے خاندان، اتنا پلانا۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟
یہ تو واضح ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں اور بریک کے بعد آ کے ناظرین آپ سے وہ خبر بھی شیئر کروں گا کیا اعلیٰ ترین لیول پہ پاور کی یہاں پہ کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے ٹاکس کے اوپر کہ عمران خان سے کیا بات ہوگی، کب ہوگی، یہ میں آپ کو انسائٹ کی خبر دوں گا اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. میں وہ خبر آپ سے شیئر کر دوں کیونکہ وہ خبر بڑی ریلیونٹ ہے آگے کی ڈسکشن کی. میری اطلاع یہ ہے کہ ایٹ دا ہائیسٹ لیول آف پاور ڈیسیجنز یہ ایک فیصلہ ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب سے تب تک ڈائلاگ نہیں ہوگا جب تک 9 مئی کے کیسز میں ان کا والا کیس جو ان پہ بن رہا ہے اور جو بات ہو رہی ہے اس کا فیصلہ نہیں آئے گا. اور ابھی تک یہ بھی فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے کہ کیا سول کورٹ میں جانے دیا جائے کیس یا ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا. لیکن آئدر وے ایک چیز طے ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی سیدھی ہو الٹی ہو جو بھی ہو، چاہے سڑکوں پہ جو مرضی شور مچے، یہ تب تک ڈائلاگ کوئی نہیں کرے گا جب تک 9 مئی کا فیصلہ نہیں ہوگا. اور میں اس وقت عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، میں باقی سیکنڈ ٹیئر کی یا فرسٹ ٹیئر کی بات نہیں کر رہا، میں عمران خان صاحب کے فیوچر کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد مذاکرات کا فیصلہ ہوگا ہونے کے نہیں. اور اسی بات پہ تیمور صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ یہ چیز اگر طے ہوگی بھی ہے کہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی اور گورنمنٹ کو تو آپ کے اپنے لوگ ہی بہانے دے رہے ہیں، آپ نے بھی مانا، بلال نے بات کی، سب نے بات کی. جب آپ خود کہہ دیں گے کہ اسلحہ لے کے آئیں گے، چڑھائی کریں گے، تو ان کو تو پکی پکائی مل جاتی ہے یار ہم ان سے کیسے بات کریں. جیسے آج وہ عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا کہ جی عمران خان کا معاملہ تو شکیل افریدی والا معاملہ ہے، وہ بندہ تو ٹریزن میں اندر ہے، تو یہ اس کے ساتھ اب جوڑنا چیزیں شروع ہو گئے ہیں. اگر یہ طے ہو گیا ہوا ہے کہ آپ سے بات نہیں ہوگی اور بعد میں بات ہوگی جب ایک بار یہ 9 مئی کے فیصلے ہو جائیں، تو کیا کرے گی پارٹی؟ ہمیں پچھلے دنوں بہت کنفیوژن نظر آئی ہے. ابھی آپ کو میں نے گنڈا پور صاحب کا بھی سنایا کہ جی سول ڈس اپینینس کی مہم اناؤنس کر دی لیکن کلیئرٹی نہیں ہے، ملیں گے تو پوچھیں گے. اب ہمیں اب اطلاع آئیڈیا یہ مل رہا ہے کہ شاید یہ بھی پوسٹ پون ہو جائے سب کچھ. پی ٹی آئی کے پاس اب آپشنز کیا ہیں؟ اب مالک صاحب اگر جو آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ فیصلہ ہوا ہے تو واقعی ہم تاریخ سے کچھ نہیں سیکھے، نہ 1971 کے واقعات سے کچھ سیکھے اور نہ اے پی ایس سے کچھ سیکھے. اور فرینکلی اگر یہ فیصلہ واقعی ہوا ہے تو آئی تھنک کہ جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں ان کو کسی بھی ملک کی سیاسی ڈائنامکس کا، سرٹنلی پاکستان کی، اس کا نہیں پتہ، کیونکہ یہاں پہ یہ فیصلے اس منٹ تک رہتے ہیں جب تک اگلے منٹ میں یہ فیصلے بدل نہ جائیں. تو یہ ہم نے 1971 میں بھی دیکھا، یہ اس سے پہلے جب یہ فیصلے اسپیسیفک لیڈرز کے اگینسٹ ہوئے تو دیکھے. اگرتلا کنسپیریسی کیس اسی مجیب الرحمان کے خلاف ایوب خان نے کیا اور اسی ایوب خان نے واپس لیا. حیدرآباد کنسپیریسی کیس جو ہے وہ ولی خان اور مفتی محمود صاحب شاید تھے یا نہیں تھے، شاید حافظ صاحب کو بہتر پتا ہو، لیکن تقریباً ساری جو مین سٹریم اپوزیشن لیڈرشپ تھی اس کے خلاف ریاست پاکستان نے کیا اور پھر ریورس کیا. جو ہائی جیکنگ کیس تھا جو اس میں نواز شریف کو لائف امپریزنمنٹ یا ڈیتھ، ابھی مجھے یاد نہیں ہے، وہ ہوئی اور اس وقت اس سے زیادہ سیریس اور بلیک اینڈ وائٹ فیصلہ نہیں لگ رہا تھا اور وہ واپس ہو گیا. اور وہی دیکھ لینا کہ جب نواز شریف کے لیے لال قالین بچھا دی گئی تھی لندن سے ایز اے کانوکٹ آنے کے لیے، تو وہ بھی کوئی فیصلہ ریورس ہوا تھا نا. لیکن آج شیخ رشید صاحب نے بھی ایک بات کی، میں چاہتا ہوں آپ سن لیں، اس میں بھی آپ تینوں کا کامنٹ میں لوں گا. ذرا سنیں شیخ رشید صاحب نے کیا کہا، وہ آپ کو مل کے بھی آئے تھے. مذاکرات کی انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، نکلنا کچھ نہیں ہے کیونکہ قبر ایک ہے، بندے 2 ہیں، ایک نے اندر جانا ہے. اور اگر مذاکراتوں کے سے کچھ نہ نکلا تو پھر جوڈو کراٹے ہیں اور بینکاک کے شعلے ہیں. آپ ایگری کرتے ہیں ان کی اسیسمنٹ سے؟ نہیں، میں اس لیے نہیں ایگری کرتا کہ اس جو زیرو سم پوزیشن میں ہم اپنے آپ کو ڈال کے ایسے جو ہے وہ لوز سچویشن کو حقیقت بنا دیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. میں جو ہے وہ دوبارہ اس پہ آ جاتا ہوں کہ اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بنگلہ دیش کے قیام کے ایونٹس دیکھ لیں تو بہت اینڈ تک وہ ریورس ہو سکتا تھا.
صرف بار بار اپنے ڈیسیجن پہ ٹکے رہنے نے جو ہے وہ نہیں کیا. یہاں پہ فرق یہ ہے کہ یہ ملک جیوگرافکلی انٹیگریٹڈ ہے. یہاں پہ ہر کسی کو پتہ ہے. مثال کے طور پہ میرے خیال میں ملٹری ٹرائل اگر عمران خان کا کسی نے کرنا ہے وہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ لیگل ہے, لیکن اس کا نقصان عمران خان کو نہیں ہوگا. عمران خان کو تو جیل میں ہے نا. وہ تو اگر سپریم کورٹ نے کہہ دیا لیگل ہے تو پھر لیگل ہو جائے گا. لیگل ہو جائے گا, لیکن وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی معذرت کے ساتھ جو 26ویں ترمیم کے بعد حیثیت ہے, وہ تو وہی بات ہو گئی کہ بھٹو صاحب کا اگر مرڈر جو ہے یا جو ان کی ایکسیکیوشن تھی سپریم کورٹ نے کرایا تھا تو لیگل ہو گیا تھا نا, لیکن پھر 50 سال بعد انہوں نے لیگل کرا دیا تھا. ٹھیک ہے, اس سے بات کرتے ہیں. مجھے ارجنٹ بریک لینی پڑ رہی ہے, کوئی ٹیکنیکل ایشوز آ رہے ہیں, اس کے بعد آگے یہ بات چلاتے ہیں. اگر آپ سے بھی پوچھیں گے کہ نیگوسیشنز اگر نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا. لیٹس ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. سوری فار دا ٹیکنیکل گلچ. کیا آپ کو منع کر دیا گیا ہے کون سے کوئی ڈائلاگ کرنے سے, بات چیت کرنے سے, کہ آپ لوگوں کا خود فیصلہ کہ آپ لوگ اتنے چوڑے ہو گئے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں, ہم نے دھرنا توڑ دیا, ہم نے بندے اندر کر دیے ہیں, سپریم کورٹ کو بھی ہم نے قابو کر لیا, سب کچھ کر لیا, اب آپ نے بات نہیں کرنی؟ الٹیمیٹلی بات تو کرنی ہے, جتنی لیٹ ہوگا اس کا نقصان ہی ہے. نہیں مالک صاحب دیکھیے بات یہ ہے 2023 میں آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ پی ٹی آئی اور ہماری پی ڈی ایم کی حکومت بیٹھی تھی الیکشنز کی ڈیٹ کے لیے, تب کیا ہوا تھا؟ آپ نے اس سال کے اندر فلسطین جیسے نان کانٹروورشل ایشو کے اوپر ہمیں دعوت دیتے ہوئے دیکھا نا پی ٹی آئی کو. انہوں نے کیا کیا اس دعوت کے ساتھ؟ ہفتہ 10 دن پہلے خیبر پختونخوا کے گورنر نے لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ خیبر پختونخوا کی ایک آل پارٹیز کانفرنس کال کی. اس کا پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ پروونشل گورنمنٹ پوری طرح ناکام ہو گئی ہے, اب میں جرگہ بلا رہا ہوں. تو پہلے تو آپ دیکھیے نہیں تو آپ کی چلیں آپ کو چلیں آپ پھر یہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لیٹ گئے وغیرہ. تو آپ کو اگر واقعی میں آپ اتنے جمہوری اور وہ ہیں, حقیقت یہ ہے کہ اس کا جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم جب پہلے کہتے تھے یہ بات تو یہ کہتے تھے ہم نے بات کریں گے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. ابھی بھی ہوا یہ ہے کہ بات صرف یہ ہے کہ عمران خان کی ان کو آگے کنوکشن نظر آ رہی ہے. 9 مئی میں بھی 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں بھی پہلے گلا پکڑنے کی کوشش کی, اب پاؤں پڑنے کی کوشش کر. مگر ہیونگ سیڈ دس, ہم کیونکہ ایک سیاسی جمہوری جماعت ہیں, بہت ایشوز کے اوپر پچھلی 3 دہائیوں میں جے یو آئی ایف کے ساتھ کبھی اپوزیشن میں, کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ. جے یو ایف کی نہ ہی بات کریں, ابھی جو ان کے ساتھ اپنے ہاتھ کیا ہے. الاؤ می دیکھیے میں آپ بل دکھا کے مشکل سے مشکل 26ویں امینڈمنٹ پاس کروا دو, ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا. میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مشکل سے مشکل اوقات میں بھی باقی ساری جماعتوں میں یہ صلاحیت ہے کہ بیٹھ کے بات کر کے سنجیدہ طریقے سے کوئی حل نکال سکے. پی ٹی آئی نے کبھی بھی یہ فیصلہ ہو گیا ان سے بات نہیں کرنی. دیکھیے بات اگر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کی آگے کنوکشن ہونے جا رہی ہے, عمران خان کو رہا کر دو, یہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں آپ نے دہشت گردی پہ بات کرنی ہے, آپ نے معیشت پہ بات کرنی ہے, جہاں پہ آپ پالیسی ریٹ میں 9% کمی آ گئی ہے. نہیں آپ واضح تو کریں نا آپ کس چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں, آپ حکومت کو اپروچ کریں. مگر ساتھ ساتھ اگر آپ کہیں گے کہ ہم اسلحہ لے کے اس دفعہ آئیں گے اور عمران خان صاحب وہاں پہ اندر یہ سخت باتیں کریں کہ جی یہ تو میں نے باتیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا جو لوگ باتیں کر رہے ہیں, تو پھر سے وہی ثابت ہو رہا ہے کہ عبداللہ صاحب اتنے سچے ہیں جتنے کہہ رہے ہیں. آپ تو ابھی ڈسے نہیں ہوئے ان کے. دیکھیے بات یہ ہے, میرے بھائی ہے بلال بھائی, ہم پی ڈی ایم میں بھی ساتھ رہے ہیں, برادران یوسف بھی بڑے مشہور بھائی ہیں. ہاں بات یہ ہے محمد مالک صاحب کے ایک فریق پاکستان تحریک انصاف ہے اور حکومت اپنے آپ کو فریق سمجھتے ہیں جو بات کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو مذاکرات کرنے کا اختیار نہیں ہے. نہیں اختیار ہی نہیں ہے بالکل. ڈائریکٹ میں یہ کہتا ہوں, یہ ڈائریکٹ یہ کہہ نہیں سکتی ہے حکومت کہ میرے پاس مذاکرات کا اختیار نہیں ہے. یہ بہت بڑی شرمندگی ہوگی نا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں 100% میں یقین سے کہتا ہوں کہ حکومت کے پاس عمران خان سے اور عمران خان کی پارٹی سے مذاکرات کرنے کا 1% بھی اختیار نہیں ہے. تو پھر پی ٹی آئی والے ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہماری ان سے بات کرواؤ جن کے پاس اختیار ہے. دیکھیں نا, جب ہم پی ڈی ایم میں تھے, بلال صاحب ہم سب پی ڈی ایم میں تھے, ہم عمران خان سے کیوں بات نہیں کرتے تھے؟ آپ کو اختیار نہیں تھا؟ نہیں, عمران خان کے پاس اختیار نہیں تھا. اب پی ٹی آئی کی جو اختیار ہے وہ اس بندے کے پاس ہے جو جیل میں ہے. ٹھیک ہے, ابھی گنڈا پور کچھ کہہ رہا ہے, اس کی باہر جو قیادت ہے ایک کچھ کہہ رہا ہے, دوسرا کچھ اور کہہ رہا ہے. ایک ملاقات کر کے جب باہر نکلتے ہیں ایک بات کرتا ہے, دوسرا جب ملاقات کر کے اگلے دن وہ کوئی اور بات. ٹاپک ایک ہی ہے, موضوع ایک ہی ہے, لیکن باتیں ہر ایک الگ ہے. اب سوال یہ ہے کہ اختیارات کہاں ہیں؟ ادھر تو میں کہہ سکتا ہوں, ادھر بھی آپ کو بھی معلوم ہے
کہ جو قیادت ہے پی ٹی آئی کا موجودہ، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، ہر بات کا انہوں نے پوچھنا ہے عمران خان سے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے پاس مذاکرات کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں پہلی دفعہ اچھا بالکل آخری 2 منٹ ہے، میں نے پھر ان سے بھی جواب لینا ہے، تیمور سے بھی۔ اپنا مسئلہ بتا دیں، آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہو رہا ہے کہ اب سڑک پہ آ رہے ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیے، جمعیت علماء اسلام نے اعلان کیا تھا کہ ہم آئیں گے۔ مولانا صاحب نے 8 دسمبر کو پشاور میں اعلان کیا تھا، ہم نہ اسلحے کے ساتھ آئیں گے، نہ گولی کے ساتھ آئیں گے، نہ گالی کے ساتھ آئیں گے، ہم پرامن آئیں گے انشاءاللہ پرامن۔ جمعیت علماء اسلام میں اتنی طاقت ہے کہ حکومت وہ طاقت برداشت نہیں کر سکے گی۔ جو جمہوری قوت اور جمہوری طاقت ہے وہ پی ڈی ایم میں ہوتے ہوئے ان تمام دونوں پارٹیوں کو معلوم ہے۔ ہمارے جو بات میں رانا ثناء اللہ کا کل میں نے بات سنی، اور آج نوید قمر کی بات میں نے نہیں سنی، جو دوست تھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مل کے جو بل ہم نے پاس کیا ہے اس کو ہم پاس کروائیں گے، جیسے بل تھا ایسا ہی۔ ہاں اگر اس میں کچھ اونچ نیچ تھوڑی سی معمولی چیزوں کی رد و بدل حل ہو رہا ہے میرے اندازے کے مطابق حل ہو جائے گا۔ تیمور صاحب یہ مجھے بتائیں، کیا وقت آ گیا ہے کہ خان صاحب ایک سٹیٹمنٹ دیں یا بات کہیں کہ یہ میری کمیٹی ہے، ہم ایک انکنڈیشنل آفر دے رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ آؤ پہلے بیٹھ کے ٹاکس کا ایجنڈا طے کر کے پھر ڈائیلاگ کریں، بجائے اس کے کہ آپ کہیں گے نہیں یہ 3 باتیں ہوں گی، وہ اور سب بندوقیں نکلیں گی، وہ کہتے ہیں یار یہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں۔ کیا اس طرح انکنڈیشنل ڈائیلاگ کی کوئی آفر آ سکتی ہے، آنی چاہیے؟ مالک صاحب یہ وہ والی بات ہے، مجھے یاد ہے کہ 2022 کے اینڈ میں پی ایم ایل این کا ہر لیڈر کہتا تھا کہ اگر الیکشن چاہیے تو صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو کرو۔ احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، یو نیم دیم، اور یہ کہتے تھے۔ جب ڈیزالو کیا کہتے ہیں، دیکھیں جب 2 جو ہیں وہ مطالبات رکھ دی عمران خان نے، تو وہ 2 مطالبات ہیں۔ آپ نے سیریس بات کرنی ہے تو بیٹھیں اور ان کو ڈسکس کر دیں، کمیٹی انہوں نے نیم کر دی ہے۔ یہ بہانہ ہے۔ دیکھیں جو ڈیسائیڈ کرنا ہے حکومت نے وہ یہ ہے کہ دے ہیو بلڈ آن دیئر ہینڈز، ان کے ہاتھوں پہ خون ہے۔ اس کا جواب انہوں نے ہمیں نہیں دینا، ان لوگوں کو دینا ہے، اور یہ پوری سوسائٹی کو دینا ہے جو کہہ رہی ہے۔ ابھی آپ گراؤنڈ پہ سینٹیمنٹ جا کے دیکھیں خود ہی کہ کیا ہے، کہ وہ حکومت کے بیانیے سے اگری کرتی ہے جو 40 ٹی وی چینلز پہ ایک وقت چلتی ہے۔ بات کرنا ان کے انٹرسٹ میں، مجھے یہ بتا دیں 2.5 سال میں یہ کرائسس کسی بھی وقت سالو ہوتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے سر، سب ایشو یہ ہے، مسٹرس کا ایشو ہے، وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم۔ ناظرین وقت ختم ہو گیا، سیاست پہ تو بات ہوتی رہی گی۔ میں تو آپ سے ایک ہی درخواست کر سکتا ہوں کہ تمام ان شہداء کے لیے، خاص طور پر ان بچوں کے لیے فاتحہ پڑھیں، ان کے والدین کے لیے صبر کی دعا کریں، اور یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ یہ دن کسی کو نہ دکھائے، دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ انگریزی میں کہتے ہیں the smallest coffins are the heaviest to carry، اور ہم سب اولادوں والے ہیں، سب کچھ ہیں۔ اللہ یہ دن اور ہدایت دیں لوگوں کو، سیکھیں اس سے کچھ، ان کو مت بھولیں، اور ان کی قربانیاں رائے گاہ نہ جانے دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔